اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ میرے گھر رہے اتنا عرصہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے حضور داتا صاحب کو کس نے چمکایا ہے؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو کس نے چمکایا ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ان کو کس نے چمکایا ہے؟ خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی کو کس نے چمکایا ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو کس نے چمکایا ہے؟ جنہوں نے ساری ولایت کو آگے چمکایا ہے۔ یعنی حضور کے وجود میں وحی الہی کا ظہور نہ بھی ہوتا اگر آپ کے وجود کے اندر اور جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں نبیوں سے، کوئی معجزہ آپ کے وجود سے ظاہر نہ بھی ہوتا، اگر کوئی وحی بھی ظاہر نہ بھی ہوتی، کوئی معجزہ بھی ظاہر نہ ہوتا تو اور کوئی دلائل نبوت کا اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں سے، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وکتاب مبین، اور روشن کتاب۔ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو نور فرمایا گیا، یہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے یہ فرمایا گیا۔ اور جیسے کہ غالباً تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے ان کی عمر کا پوچھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا بس اتنا پتہ ہے کہ ہر 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ایک نور طلوع ہوتا تھا جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، غالباً 72,000 مرتبہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ نور میں ہی تو تھا۔ اب بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ کب سے ہے یہ تو سوال ہے ہی نہیں، نہ سوچنے کا نہ کرنے کا۔ تو کب سے درود بھیجا جا رہا ہے اپنے محبوب کے اوپر جون سا ہے، تو وہ نور حضور نے فرمایا جبریل وہ نور میں ہی تو تھا۔
تو حضرت جابر والی حدیث میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ لوگوں کو سنائی، کیونکہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہر طرف میلاد پاک کی حضور کی آمد کی گونج ہے جو ان سے، تو کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ہم مدینہ طیبہ سے ہو کر آ رہی ہیں، تو ہمیں وہ اس دفعہ ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی، انہوں نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو کیا کہتے ہیں، وہاں پر وہ بچیوں نے جو پہلا گیت گایا تھا طلع البدر علینا، وہ جگہ برکت کے لیے سب پڑھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ طلوع ہو گیا ہم پر طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند جو ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے خوبصورت ہوتا ہے۔ وجب الشکر علینا، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں اس کا، ما دعا للہ داعی، جس نے ہمیں دعوت دینے والے کی طرف دعوت دی جون سی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے حدیث میں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جیسے کہ انہوں نے قرآن پاک میں آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام احمد ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کا نام احمد ہوگا، فرمایا ہے، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دینے جا رہا ہوں، دے رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام جون سا ہے وہ احمد ہے، احمد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ میں
ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا میری اولاد میں ایسا عطا فرما، تو اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو میری بشارت دی تھی. میرے آنے سے بھی غالباً 570 سال پہلے انہوں نے میری بشارت دی تھی کہ وہ رسول تشریف لا رہے ہیں جن کا نام احمد ہے. احمد ہے. آسمانوں میں آپ کا نام احمد اور زمین پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح حضرت انس، یہ جو آیہ کریمہ کہ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، نور آیا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جس دن حضور مدینہ میں تشریف، پہلا دن تھا حضور تشریف لائے، تو آپ کی نورانیت سے ہر چیز تشریف لائے، ہر چیز چمک رہی تھی، ہر چیز. مدینہ طیبہ کے پتھر، کنکر، ذرہ اس کے اندر بھی اللہ نے چمک اور نور پیدا کر دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اچھا آپ غور کریں، اس سب کے اندر آپ جیسے نیک لوگ بھی آ گئے، میرے جیسے گناہگار لوگ بھی آ گئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، آہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اس میں عام انسان بھی ہو گئے، اس میں جن بھی ہو گئے، اس میں فرشتے بھی ہو گئے، اس میں جانور بھی ہو گئے. بھئی ہر کائنات کی ہر چیز، ستارے، چاند، سورج، ہر چیز آپ سے چمک، آپ سے نور حاصل کر رہی ہے، آپ سے نور حاصل کر رہی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سب پانے والے، اس کا مطلب ہے سب کے اندر سارے ولی بھی آ گئے، سارے غوث بھی آ گئے، سارے کتب بھی آ گئے، ابدال بھی آ گئے، آدم علیہ السلام بھی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، شعیب علیہ السلام بھی آ گئے، ادریس علیہ السلام بھی آ گئے، زکریا علیہ السلام بھی آ گئے، داؤد علیہ السلام بھی آ گئے، سلیمان علیہ السلام بھی آ گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی آ گئے. سارے انبیاء بھی حضور سے چمک پانے والے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جان. تو حضرت انس کیا فرماتی ہیں، جس دن حضور ہجرت کر آئے اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اس دن مدینہ منورہ کی ایک ایک چیز میں نور کی جھلک تھی، نور کی جھلک تھی. اور انوار محمدیہ کے اندر ایک حدیث بیان ہوئی ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ میرے گھر رہے اتنا عرصہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ حضور کے نور کی برکت سے، بھئی اگر یہاں ایک چراغ جل رہا ہے تو رات کے وقت آس پاس بھی تو روشنی جائے گی نا، اس کی آس پاس بھی روشنی جائے گی۔ حضور کے وجود کے نور کی برکت سے آس پاس کے گھروں میں بھی اس کی روشنی جاتی تھی، اس چراغ کی روشنی جاتی تھی۔ چمک تجھ سے پاتے، یہ در و دیوار بھی آپ ہی سے چمک پا رہی ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آہا۔ اور ایک حدیث میں امام بخاری نے حضرت کعب بن مالک سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور جب خوش ہوتے، حضور جب خوش ہوتے مسکراتے، حضور جب خوش ہوتے مسکرانے والا چہرہ، جیسے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، اور جیسے ہی حضور کا ذکر، اچھا حضور کا ذکر ہے ہی ایسا کہ حضور کے ذکر کے اوپر چہرے کھل کھلا اٹھتے ہیں، وجود کے اندر چہروں کے اوپر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میں قاری صاحب کو دیکھ رہا ہوں اس وقت، جیسے ہی حضور کا ذکر شروع، مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، امام بخاری نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن مالک تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں میں سے تھے، حضور کو پاس بیٹھ کر حضور کی زیارت کرنے والوں میں سے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور خوش ہوتے یا حضور مسکراتے تو حضور کا چہرہ ایسے لگتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بھئی کیا معلوم نبی حضور جو درود، جیسے کہ درود جو بندہ پڑھتا ہے حضور اس کا درود سنتے ہیں، یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے کہ حضور ہمارا درود سن رہے ہیں، حضور ہمارا درود سن رہے ہیں۔ تو اگر حضور ہمارا درود سن رہے ہیں، جو ہم تسبیح کے پر درود پڑھ رہے ہیں، انگلیوں پر پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہیں، حضور ہمارے دل کی آواز کو بھی سن رہے ہیں، حضور ہمارے دل کی۔ اور حضور نبی کریم یہ حضور نے نہیں چمکایا، آپ دیکھیے حضور داتا صاحب کو کس نے چمکایا ہے؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو کس نے چمکایا ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، ان کو کس نے چمکایا ہے؟ خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی کو کس نے چمکایا ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کو کس نے چمکایا ہے؟ جنہوں نے ساری ولایت کو آگے چمکایا ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے سمندر میں سے یہ ایک قطرہ ہے جس کو ملا، اور وہ اس چمک سے ایسا چمکا کہ کائنات کے اندر قیامت تک اس کا نام ہو گیا۔ اللہ نے ان کو زندہ نہیں، ان کی قبروں کو بھی زندہ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا ولی تو زندہ ہے ہی ہے، آپ فرماتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی تو قبر انور جون سی ہے، قبر انور وہ بھی زندہ ہے، قبر بھی زندہ ہے، اور یہ قبر بھی زندہ ہے۔ اگر اس کا کسی نے مشاہدہ کرنا ہے یا اس کی حقیقت کو پہنچنا ہے تو پھر میری کتاب محسن بزبان محسن، میری کتاب کو پڑھیے آپ، جو ان سے پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسے یہ سارا نظام چلتا ہے۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اور میری والدہ اور میری خالہ ہم تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری والدہ میری خالہ کو کہنے لگی، یعنی تینوں کٹھے گئے حضور کو بیعت کرنے کے لیے، حضور کو بیعت کرنے کے لیے، حضرت ابو قرصافہ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنی خالہ کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں میری جو والدہ ہے نا وہ میری خالہ کو کہنے لگیں، زرقانی شریف کے اندر ہے، کہتی ہیں کہ ما رأینا مثل هذا الرجل، کہ ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا اور پاکیزہ لباس والا اور نرم اور میٹھے کلام والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی میری والدہ میری خالہ کو کہنے لگیں کہ ہم جن کو بیعت کر کر آ رہے ہیں ہم نے اتنا خوبصورت چہرہ پہلے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا پاکیزہ لباس نہیں۔ اب آپ کو ایسی احادیث بھی ملیں گی کہ حضور کے لباس سے بھی نور نکلتا تھا، نور نکلتا محسوس۔ حضور کے تو غلاموں کے لباس سے ہم نے نور نکلتا ہوا دیکھا، ان کے لباس میں سے جس چیز کے اوپر وہ بیٹھتے تھے لیٹتے تھے ہم نے اس چیز کے اندر سے نور نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نور نکلتے آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اچھا وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ جو ہیں وہ میری خالہ کو کہنے لگیں، یہ ہم نے جن کو بیعت کیا ہے بھئی ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس والا، نرم اور میٹھے کلام والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور وہ اپنی بہن کو کہنے لگیں کہ جب وہ کلام کرتے تھے تو ان کے منہ سے نور نکلتا تھا، ان کے منہ سے نور نکلتا تھا۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے اور آپ کا رنگ بڑا ہی خوش رنگ تھا۔ اب خوش رنگ کے ایک معنی اگر میں سمجھوں، یعنی جس کے اندر ایک ملاحت، ایک توجہ، ایک کیرزما، ایک آنکھوں کی ایک کشش انسان کو حاصل ہو تو، اور خوش رنگ تھے۔ اور جس کسی نے بھی، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کی تعریف کرتا تھا تو وہ آپ کے چہرے کو، اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ جس نے بھی آپ کی تعریف کی اس نے آپ کے چہرے کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ اور پسینے کی بوند، پسینہ جب آتا تھا تو وہ آپ کے چہرے پر ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی موتی ہو۔ یہ بی بی عائشہ فرما رہی ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بلکہ ایک صحابی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ فرماتے ہیں حدیث میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں اگر وحی الہی اور معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا ظہور نہ بھی ہوتا،
کمال حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، یعنی حضور کے وجود میں وحی الہی کا ظہور نہ بھی ہوتا اگر آپ کے وجود کے اندر اور جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں نبیوں سے، کوئی معجزہ آپ کے وجود سے ظاہر نہ بھی ہوتا، اگر کوئی وحی بھی ظاہر نہ بھی ہوتی، کوئی معجزہ بھی ظاہر نہ ہوتا، تو اور کوئی دلائل نبوت کا اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو اصل چیز یہ ہے، اسی حضور ہی کی محبت میں یہ ساری کتنی حدیثیں. محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ آسمان نہ بناتے، محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم یہ دنیا لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الکونین لولاک لما خلقت الافلاک. اگر آپ نہ ہوتے ہم یہ دونوں جہان ہی نہ پیدا کرتے. بھئی یہ سارا کچھ حضور کی محبت میں، حضور کی محبت میں. یہ ساری کائنات اللہ نے حضور کے لیے بنائی ہے، حضور کے لیے بنائی ہے، اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. جس نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اس بات کو یاد کر لیجئے، اس نے اللہ. اور ایک بات یاد رکھیں، آخری بات، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، کہ ایک حدیث میں وہ حدیث بھی اکثر سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی، اور حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جاننا. آج جوان ہو، نماز صحیح پڑھ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، اللہ کا ذکر، نیک کام کر سکتے ہو، کوئی مسجد بنوا سکتے ہو، مدرسہ بنوا سکتے ہو، اور کوئی جو بھی نیک کام ہے اللہ کو راضی کر سکتے ہو. حضور نے فرمایا اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جاننا. پھر حضور نے دوسری چیز فرمائی اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا. بھئی اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے، اچانک فالج کا اٹیک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، حضور نے فرمایا اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا. پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی غربت سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جاننا. اپنی غربت سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جاننا. اور چوتھی چیز حضور نے فرمائی کہ اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت جاننا. آج فرصت کا وقت ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، یہ وقت گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا. اور پانچویں چیز حضور نے فرمائی کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جاننا. اپنی زندگی کو غنیمت جاننا. یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے، آپ دیکھیے آج ہر بندہ صرف دولت کمانے کے چکر میں، نوکری کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، ہمارے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں دعا کے لیے. بھئی کوئی 1000 میں 1 بندہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آتا ہے، مگر باقی 99% لوگ سب صرف دولت کے لیے یا عورت کے لیے
یا کسی لڑکی کے لیے یا کاروبار کے لیے یا نوکری کے لیے یا کسی ان چیزوں کے لیے لوگ آتے ہیں۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے گزر جائے گا۔ ہم جب آپ کے پاس آئے تھے یہاں پر جمعہ پڑھانے کے لیے، ہماری داڑھی شریف پوری کالی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو پوری داڑھی کالی تھی، آج پوری داڑھی سفید ہو گئی۔ ان قریب ہم آپ کے اندر موجود نہیں ہوں گے، ہم آپ کے اندر موجود نہیں ہوں گے۔ صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ حسن جوانی قائم، صدا نہ صحبت یاراں۔ یہ صدا، یہ چیز نہیں رہنی، یہ وقت ختم ہو جانا ہے، وقت ختم ہو جانا ہے، ان قریب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ہم آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے، ہاں یہاں صرف باتیں رہ جائیں گی کہ کوئی آیا تھا 20-25 سال یہاں پر جمعہ پڑھا کر چلا گیا، آتا تھا، باتیں کرتا تھا، قرآن سناتا تھا، حدیثیں سناتا تھا، آج وہ چلا گیا یہاں سے جان سا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کو اگر آپ اپنے دل کے اندر جگہ دے لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اور اپنی غربت سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جانو، اور حضور نے فرمایا کہ اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت جانو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ اگر اس حدیث کا عرفان آپ کے وجود کو حاصل ہو جائے تو سمجھیں کہ اللہ نے جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔